السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 10 سے ہے، جس کا عنوان ہے The world is too much with us۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ انگلش رومانٹک پوئٹ یعنی کہ رومانوی شاعر ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے، اور یہ نظم سانٹ کی شکل یہ 1802 میں اس نے لکھی تھی، اور 1807 میں اس کے نظموں کے ایک مجموعے کے حصے کے طور پر شائع ہوئی۔ اس مجموعے کے حصے کا نام تھا 2 جلدوں میں نظم Poems in 2 volumes۔ یہ نظم یا یہ سانٹ صنعتی انقلاب کے دوران معاشرے کے مادی اور صنعتی ذہنیت کے بارے میں ورڈزورتھ کی خدشات کی عکاسی کرتی ہے۔ صنعتی انقلاب سے مراد انڈسٹریل ریولوشن۔ اس نظم یا سانٹ میں ورڈزورتھ نے قدرت کے ساتھ روحانی تعلق کے کھو جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ مادی دولت اور دنیاوی املاک کی انتھک جستجو پر تنقید کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ لوگ زندگی کے مادی پہلوں میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے قدرت پہ پائی جانے والی خوبصورتی اور سکون سے خود کو بہت دور کر دیا ہے۔ اس نظم کا عنوان The world is too much with us بذات خود مادی دنیا کی ایک زبردست دخل اندازی کی نشاندہی کرتا ہے۔ نظم قدرت کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قدرتی دنیا کو الہام، روحانی پرورش اور معاشرے کی مادیت پسند رجحانات کے خلاف توازن کے طور پر اس کی تعریف اور قدر کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ اس نظم کی اختتامی سطوریں قدرت کے ساتھ کھوئے ہوئے تعلق پر ندامت کا احساس اور قدرتی دنیا کے ساتھ ایک زیادہ بامعنی اور ہم آہنگ تعلقات کو دوبارہ دریافت کرنے کی خواہش کا اظہار کر۔ یہ تھی کچھ تفصیل جو کہ نظم کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا ضروری تھی۔ اب اپنے نظم کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ This world is too much with us۔ یہ دنیا ہمارے لیے حد سے زیادہ ہے، ہم اس دنیا کے لائق نہیں ہیں مگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیٹ اینڈ سو، جلد یا بدیر۔ گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ، ہم حاصل کر رہے ہیں اور ہم خرچ کر رہے ہیں۔ وی لے ویسٹ آر پاورز، ہماری صرف توانائیاں ہی ضائع ہو رہے ہیں۔ لٹل وی سی ان نیچر that is ours۔ اس قدرت میں جو کہ ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس میں ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، اس میں ہماری دلچسپی کی چیزیں بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں، ہماری اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں۔ We have given our hearts away، ہم نے اپنے دل اس کو دیے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دل، ہماری دلچسپیاں، ہماری سوچیں، ہماری کوششیں سب کہیں اور لگی ہوئی، انہوں نے قدرت کا راستہ نہیں پکڑا ہوا، وہ مصنوعی دنیا میں لگی ہوئی۔ اسارڈڈ بون، افسوس، یہ سب کچھ ضائع ہونے والا ہے۔ دس سی، یہ سمندر، that bears her bosom to the moon، جس نے چاند کے لیے اپنی چھاتی کھول رکھی ہے۔ The winds، اور یہ ہوائیں that will be howling at all hours، جو کہ ہماتن ہر وقت چلتی رہتی ہوں گی۔ and are up gathered now، اور یہ سب کے سب اب جمع ہو چکی ہیں۔ like sleeping flowers، گویا کہ یہ سوئے ہوئے پھول ہوں۔ for this، یہ سب کچھ، for everything، اس سب کے لیے، we are out of tune، اس سب کے لیے ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم ان تمام چیزوں کے لائق ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج ہی ایسے نہیں ہے کہ ہم قدرت سے لطف اندوز ہوں اور مصنوعی دنیا کے پیچھے بالکل نہ بھاگیں۔ It moves us not، یہ ہمیں اپنی طرف مائل بالکل نہیں کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی خوبصورت مناظر ہیں ان کی طرف ہماری توجہ بالکل جاتی ہی نہیں۔ Great God، I would rather be a pagan، او عظیم خدا، میں ایک کافر ہونا چاہوں گا۔ Suckled in a creed outdrawn، جو کہ ایک ایسے عقیدے میں ملوث ہو، ایک ایسے عقیدے کا پیروکار ہو جو کہ اب بہت پرانی ہو چکی ہے، اس پرانے عقیدے میں غرق ہو چکا ہو، ڈوب چکا ہو۔ So might I، standing on this pleasant day، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں دل کو بہلا دینے والے سبزوار پر ٹھہرا ہوں۔ Have glimpses، اور وہ جھلکیاں ہوں میرے سامنے۔ That would make me less forlorn، جو کہ مجھے حد سے زیادہ کم افسوس دے بنائیں، افسردہ کریں۔ Have sight of Proteus rising from the sea، اور میرے سامنے وہ منظر ہو کہ جب سمندری دیوتا سمندر سے باہر ابھر رہا ہو، اور hear old Triton blow his withered horn، یا اس قدیم سمندری دیوتا ٹریٹن کو اپنا مزین ہار بجاتے ہوئے سن سکوں۔ اب اس نظم کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ The world is too much with us، sonnet by William Wordsworth criticizes the materialistic focus of during the Industrial Revolution۔ ولیم ورڈزورتھ کی لکھی ہوئی یہ سانٹ
The world is too much with us. صنعتی انقلاب کے دوران ہونے والے معاشرے کا عام تر توجہ مادیت پسندی کی طرف ہونے پر تنقید کرتی ہے. He laments that humanity has given its heart away to the material wealth. وہ اس چیز پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ انسانیت نے اپنا دل، اپنی رجحان، اپنی توجہ مادی دولت کی طرف کر رکھی ہے یا دے دی ہے. And detached itself from it. اور خود کو قدرت سے جدا کر دیا ہے، الگ کر دیا. He regrets the loss of a spiritual connection with the natural world. وہ قدرتی دنیا کے ساتھ ایک روحانی تعلق کے کھو جانے پر بھی افسوس کرتا ہے. Urges a return to appreciate the beauty and solace found in nature. اور ساتھ میں اس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ قدرت میں پائے جانے والے سکون اور خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے واپس لوٹ آؤ. This poem sizes the readers to reconsider their priorities. یہ نظم قارئین کو اپنی تمام تر ترجیحات پر دوبارہ سے غور کرنے کو کہتی ہے. Suggesting that یہ تجویز دیتے ہوئے a balance is essential between the material and the spirit. کہ روحانیت اور مادیت کے مابین توازن کا ہونا نہایت ہی ضروری. To lead a more meaningful life. تاکہ ایک بامعنی زندگی گزاری جا سکے، بسر کی. In short, مختصراً this poem discourages the materialistic approach of humanity. یہ نظم انسانیت کی مادہ پرستی یا مادیت پسندی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. And suggests اور یہ تجویز دیتی ہے انسانیت کو to appreciate the nature before it gets too late. اور یہ تجویز دیتی ہے انسانیت کو کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے قدرت کو سرہا لے، قدرت کی طرف اپنی تمام تر توجہ فوکس. اب تھیم کو دیکھ لیتے ہیں. The theme of the world is too much with us revolves around the poet's critique of the materialistic and industrial society during the Industrial Revolution. The world is too much with us کا مرکزی خیال شاعر کے صنعتی انقلاب کے دوران معاشرے کی مادیت پسند اور صنعتی ذہنیت پر تنقید کی گردا ہے. William Wordsworth expresses his concern about the disconnection between humanity and nature, highlighting the detrimental effect of an excessive focus on material wealth and worldly pursuit. William Wordsworth نے انسانیت اور قدرت کے درمیان رابطہ منقطع ہونے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مادی دولت اور دنیاوی حصول پر ضرورت سے زیادہ توجہ کے نقصان دہ اثرات کو اجاگر کیا ہے یا اجاگر کر کے دکھایا ہے. In short, مختصراً Wordsworth mainly focuses to arise again the last sense of acknowledging and appreciating the presence of nature among the readers that has faded away due to materialistic and artificial utility. مختصراً ورڈزورتھ بنیادی طور پر قارئین کے درمیان قدرت کی موجودگی کو تسلیم کرنے اور اس کی تعریف کرنے کے کھوئے ہوئے احساس کو دوبارہ پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہے، جو کہ مادیت پسندانہ اور مصنوعی ذہنیت کی وجہ سے مکمل ختم ہو چکا ہے. والسلام.